بائبل کے اندر جو ہاروت اور ماروت کا قصہ لکھا ہوا ہے نا، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ابن کثیر جو ایک مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر بالکل ویسے کے ویسے اٹھا کر انہوں نے قصہ نقل کر دیا ہے، اور مفسرین تو کبھی بھی کلام کرتے ہی نہیں ہیں، روایات کی سند پہ تو بہت کم ہی جو کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو تفسیر پڑھنے والے ہیں وہ قرآن اور تفسیر کا مطالعہ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور تفسیر سمجھتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے نا یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کو رائج کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بالکل حقیقت ہے جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے۔ جبھی تو ہمارے ہاں آپ اگر کسی سے کوئی بات کہیں گے نا اس کے خلاف، اس کو بڑا عجوبہ لگے گا، بولا آپ نے کیسے بات کر دی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی تفسیر بعین ہی قرآن ہے، اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ تفسیر تو مفسر کی ذہن سازی ہے، وہ کئی تو ایسی باتیں ہیں جو اس کی ذہنی تراشیدہ ہیں، جو اس نے خود تراشی ہیں۔ اب پورا ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ یاد ہے نا سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کو بھی وہ الگ طرح سے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن میں ذرا کھول کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں یہ نہیں لکھا انی جاعل فی الارض خلیفتی، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وہاں یہ تو نہیں لکھا، وہاں بھی اضافہ جات کر دیا ہے کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس میں الفاظ ہی نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور لکھا ہوا کہاں پہ؟ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آپ تو مانتے ہی نہیں، آپ تو مانتے ہیں وہ تو جنت کے اندر تھے، آپ تو جنت میں خلیفہ مانتے ہیں ان کو، وہاں تو لکھا ہوا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آپ تو دونوں طریقے سے ہی قرآن کی آیات غلط اشی بیان کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اتجعل فیہا، کیا تو اس میں ان کو بنائے گا من یفسد فی الارض، جو زمین میں فساد کریں گے اور ہلاکتیں کریں گے، خون بہائیں گے۔ وہاں سے اس کو اٹیچ کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے تو کہا تھا کہ ہم نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیرے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ تو زمین میں لوگوں نے فساد برپا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے قتل و غارت شروع کر دیے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تیرے سے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے پہلے تیرے سامنے یہ ادھر پیش کیا تھا، بات رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنے فرشتوں میں سے، اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے منتخب کر لو۔ اب جائزہ چل رہا ہے، آپ سینیریو دیکھیں ذرا کریٹ کیسے کرتے ہیں۔ 2 فرشتے اپنے میں سے منتخب کر لو، اور چونکہ میں نے انسانیت کو براہ راست پیغام نہیں دیا، میں نے رسولوں کے ذریعے پیغام دیا ہے، تم 2 فرشتے منتخب کرو، میں ان کو براہ راست پیغام دے رہا ہوں۔ انہوں نے منتخب کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ دیکھو زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اور برائیوں میں ملوث نہ ہونا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ منتقل کر دیا۔ وہ زمین پر آ گئے اور اپنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ ان کو ایک ریاست کی حکومت مل گئی۔ اس ریاست کی حکومت کے درمیان ان کے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا میاں اور بیوی کا۔ وہ جو بیوی تھی وہ ان کو پسند آ گئی۔ ہر چیز کے اندر رومانویت گھسا دیتے ہیں، فرشتوں کو بتا رہے ہیں وہ بیوی اسی پسند آ گئی۔ اس بیوی کا نام تھا زہرا۔ اس بیوی کا نام کیا تھا؟ زہرا۔ اب دیکھ لیں زہرا کہاں سے آیا، اور فارسی میں کہتے ہیں ناہید۔ یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو تفسیر تبری ہے اس میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس کا قول ہے یہ۔ ظاہر ہے مفسرین کو یہ بات تو معلوم تھی کہ اگر ہم اپنے خیالات کہیں گے تو لوگ ان کو مانیں گے نہیں، بولیں گے ٹھیک ہے آپ کے خیالات آپ کی حد تک ہے۔ انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ اپنے خیالات کو اللہ کے رسول کی حدیث بنا کر اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، صحابہ کبار صحابہ کا نام لے کے بیان کیا ہے تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں۔ ابھی میں کسی کے سامنے بولتا ہوں نا کہ یہ روایت جو ہے یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ روایت ہے قرآن کے خلاف ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ کیا اللہ کے رسول خلاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟
کیونکہ آپ نے پیش کرنے والوں نے پیش ایسا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے قبول کرنے کے لیے، معذور سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام زہرا تھا اور فارسی میں اس کو ناہید کہتے ہیں۔ ان کا دل آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کر لیں گے لیکن تم ہماری خواہش کو پورا کرو۔ یہ میں نے کہا تھا نا ایک دفعہ کہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں بائبل کے اندر، اور میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ پوری کی پوری ہماری کتابوں میں نقل کر دی گئی ہیں۔ اور میں کسی دن انشاءاللہ آپ کے سامنے روایت حدیث میں اللہ کے رسول کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں نا وہ بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے، کہ اللہ کے رسول کی جو ذات تھی، شخصیت کی، اس کو کیسے داغدار کیا گیا ہے روایات کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا وہ باتیں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آپ نے اس نظریے سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اس کو، اللہ کے رسول کی ذات کو کیسے داغدار کیا گیا ہے۔ یہ رویہ شروع سے رہا ہے لوگوں کا۔ پہلے بنی اسرائیل کی قوم نے، یہود و نصارہ نے انبیاء کی شان کو داغدار کیا تھا، اور چونکہ ہمارے ہاں جو محدثین کے نام سے طبقہ موجود ہے، یہ انہوں نے وہیں سے اخذ کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی داغدار کیا ہے۔ ایک دو باتیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر موقع لگ گیا ابھی تو۔ روایت حدیث کے اندر آپ جا کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کئی عورتوں سے شادی کی تھی۔ ایک ساتھ اللہ کے رسول کی 9 یا 11 بیویوں پہ ذکر آتا ہے روایات کے اندر۔ اور روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب کی نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بنت محمد تھی، تو ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا دوسرا، تو اللہ کے رسول سخت غصے میں آ گئے، ممبر پر چڑھ گئے اور کہنے لگ گئے کہ میری بیٹی کو جس نے دکھ پہنچایا، تکلیف دی، تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ میرے دل جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بغاوت کی یا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی۔ تو میں یہ روا نہیں رکھوں گا کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح کریں۔ اب آپ ذرا اس پہلو کو دیکھیں، اس پہ کیسی تنقیدیں کی ہیں لوگوں نے۔ یہ اللہ کے رسول کی ذات کو داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود تو ایک ساتھ کئی شادیاں کی ہوئی تھیں، اور جب اپنی بیٹی کی بات آئی ہے تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ شادی کا ان کے اوپر اتنا سخت غصہ کیا کہ میں کرنے نہیں دوں گا۔ علی بن ابی طالب کو شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو پہلے طلاق دے اور پھر کسی اور سے نکاح کرے۔ یہ الفاظ صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اعتراض کے موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ انبیاء کے اوپر طعن کیا جا سکے آرام سے۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری سے کہ اللہ کے رسول نے عائشہ بنت ابی بکر سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی حاصل کی ہے۔ اس پہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا آپ کے سامنے۔ اور سنن نسائی کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے لیے نکاح کا پیغام آیا ابو بکر و عمر کا، تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ ان کے ایج کی ڈفرینس ہے ان کے اندر۔ اور علی بن ابی طالب کا جب پیغام آیا تو نکاح کر دیا، کیونکہ ان کے درمیان عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو کیسا داغدار بنایا ہے اللہ کے رسول کی ذات کو۔ جب بھی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی جو ذات ہے اس کے اوپر تنقید کا مواد فراہم ہی ہم لوگوں نے کیا ہے، ان کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ اس سے یہاں تک تنقید کی جاتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے نکاح تو 9 سال کی عمر کی لڑکی سے کر لیا ہے، اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کسی کو اور کے حوالے کرنا نہیں چاہ رہے اس عمر کے اندر۔ تو ایسے ایسے انبیاء کے اوپر طعن جو ہیں وہ کیے گئے ہیں روایات کے ذریعے۔ بائبل میں بھی یہ کیا گیا ہے اور ہماری روایتوں میں یہ کیا گیا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہاروت و ماروت کا دل آ گیا، اس نے کہا کہ تم ہماری خواہش کو پورا کر دو۔ زہرا نے کہا، جس کو ناہید کہتے ہیں فارسی میں، زہرا نے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی، اگر میں تمہاری خواہش ایک شرط پہ پوری کروں گی تم فلاں کو قتل کر دو، جس کا کیس وہ لے کے آئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو قتل نہیں کریں گے، یہ تو گناہ ہے۔ تو زہرا نے کہا ٹھیک ہے تم قتل نہیں کرتے ہو تو جو ہے وہ تم زنا کر لو۔ اس نے کہا ہم زنا بھی نہیں کریں گے، یہ بھی گناہ ہے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے تیسرا آپشن بھی ہے میرے پاس، تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم شراب پی لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب تو ہلکا ایک گناہ ہے، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ انہوں نے شراب پی لیا اور پھر انہوں نے قتل بھی کر دیا اور زنا بھی کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم نے بھی اپنے پر قابو نہیں رکھ پائے، تو تم کیسے تعان کر رہے ہو انسانوں کے اوپر؟ ان کے پاس بھی تو خواہشات نفسانی موجود ہے جو تمہیں عطا فرمائی ہے میں نے۔ ابن کثیر میں ہے یہ پورا واقعہ۔ ابن کثیر تو میں ایک نام لے رہا ہوں، آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھائیے تو نئی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا مل جائے گا، مفسرین کی جو نئے جو آج سے 200 سال 300 پہلے لکھی ہوئی ہے، سب چھپائی چل رہی ہے۔ اور اس کو سمجھتے ہیں اگر کسی مفسر نے آج تفسیر لکھ دی نا وہ تفسیر تو بڑی ماشاءاللہ ایسی لکھی ہے جسے کمال نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ سب چھپائی ہے پچھلے والوں کی، انہی کے الفاظ میں کمی و زیادتی کر کے نہیں چھاپ دیتے ہیں۔ جسے محدثین نے چھپائی کی ہے نا، ایک روایت کو چھاپ دیا، تاریخ کی کتابیں سب چھپی ہوئی ہیں، ایک نے لکھ دی اور سب وہی چھاپے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں بڑا کارنامہ، بڑا تاریخ دان تھے، اور بھائی تاریخ دان کیا تھے؟ وہ پچھلوں کی چھپائی کرنے، اس میں ان کی فنکاری کیا ہے؟ وہ تو جس نے تاریخ گھڑی ہے اس کا بیچارہ کمال ہے، اس نے محنت کی، راوی جوڑے اور بڑی کہانیاں اس نے بنائی ہیں۔ تبری نے، تبری کی بڑی کہانیاں ہیں، یہ کربلا وغیرہ یہ سب تبری کی اپنی پیداوار ہے۔ آپ کو جہاں میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ راوی وہ گھڑے ہیں جس سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، جو اس کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے مر چکے تھے۔ سند وہاں سے شروع کرتا ہے، اور تبری کتاب کی اپنی سند کا کچھ پتہ نہیں کس نے لکھی کس نے پیش کی ہے، بس چلی آ رہی تبری نے لکھی ہے، وہ کہاں سے آئی کیا پتہ۔ اور تبری پہ تو خود الزام لگایا ہے شیعت کا اور رازیت کا کہ یہ اس قابل نہیں تھا اس کی روایت کو لیا جائے۔ بڑے تنقیدیں ہیں اس کے اوپر، اس پہ انشاءاللہ موقع لگا تو بتاؤں گا۔ تو یہ ہاروت و ماروت کی کہانی ہے کہ دو فرشتوں کے اوپر نازل، وہ دو فرشتے اتارے گئے۔ اچھا اس میں بھی جادو کا ذکر نہیں کہ جادو نازل کیا گیا، یہ بھی یاد رکھیں ذرا، یہ ہمارے لوگوں کی کہانی ہے جادو والی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب زہرا نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے یہ تو کر لیا ہے، اب تم ایک کام کرو، تم جو دعا پڑھ کر آسمان پہ چڑھتے ہو نا، مجھے وہ دعا سکھا دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہے قرآن کے اندر، قرآن نے کہیں بات کی ہی نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ تم جو دعا پڑھ کے آسمان پہ چڑھتے ہو مجھے وہ دعا سکھا دو۔ انہوں نے اس کو وہ دعا سکھا دی زہرا کو، اب زہرا چڑھ گئی آسمان کے اوپر۔ یہ تفسیر ابن کثیر، طبری، بائبل، یہ سب کی کہانی ہے، سب کے اندر معالم التنزیل وغیرہ سب کے اندر موجود مل جائیں گے آپ کو۔ زہرا صاحبہ جو ہیں وہ دعا پڑھ کے چڑھ گئی آسمان کے اوپر، آسمان پہ چڑھ گئی ہیں وہ، اور آسمان پہ چڑھ کے دعا ہی بھول گئیں۔ اب دعا بھول گئی اور وہاں پھنس گئی، اور اس کے بعد وہ ستارہ بن گئی۔ اور آج بھی زہرا کے نام سے ایک ستارے کو متعین کیا جاتا ہے کہ یہ ستارہ زہرا ستارہ ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے، زہرا جو چڑھ گئی تھی آسمان پہ، وہ دعا بھول گئی تھی، وہ ستارہ بن گئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ستاروں کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہندوازم کے اندر، جو کہتے ہیں نا مر جاتے ہیں تو ستارہ بن جاتے ہیں آسمان پہ جا کے۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ مر جاتے ہیں تو مرنے والے آسمان پہ جا کے ستارہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مذاہب عالم سب ملے ہوئے ہیں، مذاہب عالم الگ، آپ سمجھتے نا یہ الگ الگ، یہ سب ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کہانیاں مستعار لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں اور اپنے مذہب کے اندر اس کو رائج کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہندوازم کے اندر ستارہ بننے والی بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بائبل اور ہماری تفاسیر کی کتابوں کے اندر، کہ مر گئی وہ اور مر کے ستارہ بن گئی، تو یہ جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سب مردہ ہیں، ان کی روحیں جا کے ستارہ بن جاتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو دینی رنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ عقل والا انسان ان باتوں پہ یقین کرے گا؟ اب مذہب سے تو متنفر ہونا ہے اس کو۔ ایسی کئی کہانیاں بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص مرنے والا تھا، اس کو مرنے سے بڑا ڈر لگتا تھا، یا تو یہ تھا یا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 99 قتل کرنے والا واقعہ ہے، نہیں 99 وہ نہیں، دوسرا واقعہ ہے کہ مرنے والا ہوتا ہے اور بڑا ڈر لگتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیسے کروں گا۔ تو تم ایک کام کرنا، اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، اور جلا کے میری مٹی جو نا راکھ اس کو سمندر میں ڈال دینا، وہ گنگا۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔
کسی نے ہندوازم سے انسپائر ہو کر روایت بنا دی اور اللہ کے رسول سے منسوخ کر دی، آج ہمارے رائج ہے میرے راگ کو مٹی میں بہا دینا، سمندر میں جو ہے وہ ڈال دینا، دریا کے اندر۔ آج یہی کر رہے ہیں، وہ جلاتے ہیں اور جلا کے مٹی میں ڈالے ہوتے ہیں، اس میں گنگا جمنا وغیرہ جو ان کی، یہ سب ایک ہیں، الگ نہیں ہے۔ دین اسلام الگ ہے، یہی اس کا امتیاز ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں ایسی کیا بات ہے، یہ اس کا امتیاز ہے کہ وہ ان کہانیوں سے انسان کو الگ کر دیتا ہے۔ تو ہاروت و ماروت کے اوپر انہوں نے یہ کہانیاں گھڑی ہیں اور زارا وغیرہ کا نام بڑا مشہور کیا ہے، اور ہمارے ہاں تفاسیر کے اندر یہ متداول ہے، بہت آسانی سے میسر ہو جاتی ہے۔ ہر تفسیر کے اندر جو ضخیم تفسیر ہوگی نا، یہ کہانیاں وہاں زیادہ ملیں گی، جو مختصر ہوگی وہاں کون لکھے گا اس کو، جو تفصیلاً ہوگی نا وہاں تفصیل میں یہ باتیں درج کی جاتی ہیں۔